علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو جانتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے، ویسے تو ان کا تعارف اور ان کی شہرت ولایت کے حوالے سے ہے کہ دنیا ان کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے، سلطان الاولیاء جیسے عظیم القابات کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ولایت کے گویا کہ بادشاہ ہیں، اور رب تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت میں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ نے تحدیث نعمت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح طریقت کے آسمان کے چمکتے دمکتے آفتاب ہیں، اسی طرح علم شریعت کے بھی آپ روشن اور منور مہتاب ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے آپ کو کئی علوم کا جامع بنایا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس مقام قطبیت اور مقام ولایت پر فائز ہونے کی وجہ بھی علم کے لحاظ سے بیان فرمائی۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ایک قصیدہ ہے جس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے۔ اس قصیدے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبا، کہ میں علم کا درس لیتا رہا، علم پڑھتا رہا، علم دین سیکھتا رہا، یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، اور علماء کرام نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ طریقت میں جو انکشافات ہوتے ہیں، یہ شریعت پر عمل کرنے کا گویا کہ نتیجہ انعام اور صلہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ولی معاذ اللہ شریعت کے علوم سے جاہل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جاہل کو اپنی ولایت نہیں عطا فرماتا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی فرمان اس حوالے سے واضح ہے کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو اپنی ولایت کا منصب نہیں دیتا۔ اگر کسی کو ولایت عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ تو علم گویا کہ ولایت کے لیے ایک شرط کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ ذات کہ جن کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، جو کہ قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، اور اپنے زمانے کے اور بعد کے اولیاء پر جن کو فضیلت بخشی گئی ہے، ان کے علوم و عرفان کا کیا عالم ہوگا۔ ویسے تو ہم حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور طریقت کے حوالے سے جو آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کے جو محاسن ہیں ان کا بیان سنتے ہیں، لیکن آج وارثین انبیاء کے تناظر میں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین اور مفتی اسلام بلکہ اجتہاد کے منصب پر فائز تھے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا، اس حوالے سے کچھ سننے کی سعادت پائیں گے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمیت کا لوحہ بڑے بڑے علماء نے بھی مانا، اور آپ کے وقت کے جو اولیاء تھے انہوں نے بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کے ساتھ ساتھ شریعت میں آپ کی ایک مہارت اور آپ کا جو تبحر علمی تھا اس کا گویا کہ اظہار کیا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب نزہۃ الخاطر کے حوالے سے حضرت سیدنا سید احمد کبیر قطب شہیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان ذکر کرتے ہیں کہ حضرت احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑا آپ کا مقام و مرتبہ ہے، قطب شہیر سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی علمیت، آپ کے شریعت اور طریقت میں کمال کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا
کہ الشیخ عبد القادری بحر الشریعتی ان یمینہ و بحر الحقیقتی ان یسارہ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی غوث اعظم وہ شخصیت ہے کہ شریعت کا سمندر گویا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، حقیقت کا سمندر آپ کے بائیں ہاتھ میں ہے، من ایہما شاء اغترفا، غوث پاک جس سمندر سے چاہیں نوش فرمائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریعت اور طریقت و حقیقت کا جامع اور مجمع البحرین بنایا ہے کہ آپ طریقت کے بھی امام ہیں اور شریعت کے بھی امام ہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یکتہ روزگار اور بے مثل و بے مثال ہونے پر شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مثل ہمارے زمانے میں کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یکتہ روزگار یعنی اپنے زمانے کی ایک منفرد ہستی کے طور پر ظاہر فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درس و تدریس کے حوالے سے بھی امت کو فیض پہنچاتے تھے، یعنی باقاعدہ آپ بطور استاذ ایک معلم کے طور پر آپ طلبہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے، اور کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے طلبہ کرام یعنی جو آپ کے اسٹوڈنٹس تھے ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے۔ تقریباً 1 لاکھ طلبہ کرام نے باقاعدہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اکتساب فیض کیا ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی 1-2 فن میں نہیں بلکہ کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے، اور آپ کے سیرت نگاروں نے یہ ذکر کیا کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 13 علوم پر تدریس کیا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ بطور مدرس آپ 13 قسم کے علوم و فنون پڑھایا کرتے تھے، جس میں علم قرآن بھی ہے، علم حدیث بھی ہے، علم فقہ بھی ہے، علم تجوید بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو عقائد و نظریات کے حوالے سے فنون ہوتے ہیں اور تصوف کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو مختلف قسم کی جو علمی ابحاث ہوتی ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو بطور تدریس پڑھایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس اور محفل کا یہ عالم تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ باقاعدہ قرآن مجید کی قرات کا ایک پیریڈ پڑھاتے تھے، یعنی اس میں قرآن مجید کی جو متواتر قراءتیں ہیں، جو قرآن مجید پڑھنے کے انداز ہے، اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تدریس فرمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تبارک و تعالی نے کئی علوم کا جامع بنایا تھا۔ باقاعدہ 1 لاکھ طلبہ کرام نے آپ سے علمی استفادہ کیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی مجلس کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے مورخین نے لکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب علمی ملفوظات عطا فرماتے، یعنی علم کے نکات، علم کی باتیں جب آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو اس وقت کے تقریباً 400 علماء کرام آپ کی مجلس میں موجود رہتے، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتوں کو، آپ کے نکات کو، آپ کے فرمودات اور آپ کے ملفوظات کو تحریر کیا کرتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی مجلس کا، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ماہرین اپنے فن کے امام گردانے جاتے تھے، وہ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ امت کے ایک بہت بڑے امام حضرت سیدنا امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کئی کتب کے مصنف ہیں اور اسلام کے بہت بڑے محقق ہیں، اور علمی دنیا میں حدیث کے حوالے سے اور دیگر علوم و فنون کے حوالے سے آپ کو ایک خاص مرتبہ اور شہرت حاصل ہے، تو امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں موجود تھے کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی، ایک تفسیر بیان کرنے کے بعد دوسری تفسیر بیان کی، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی تقریباً 11 ایسی تفاسیر بیان کی جن کا علم پہلے سے امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تھا، یعنی جو 11 معانی اس آیت مبارکہ کے غوث پاک نے بیان فرمائے وہ امام ابن جوزی پہلے سے جانتے تھے، لیکن 11 معانی 11 تفاسیر کرنے کے بعد پھر حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 29 یعنی 29 تفاسیر اور قرآن مجید کی اس آیت کے معنی ایسے بیان کیے کہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عالم اور محقق اور امام
یہ بھی دنگ رہ گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعجب کا اظہار کیا، لا علمی کا اظہار کیا کہ پہلے 11 معانی جو اس آیت مبارکہ کے ہیں وہ تو میرے علم میں تھے، لیکن اس کے بعد جو 29 معانی اور تفاسیر اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں وہ آج سے پہلے مجھے معلوم نہ تھے۔ تو یوں تقریباً ایک آیت مبارکہ کی 40 تفاسیر غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی مجلس میں بیان کی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن فہمی کے حوالے سے بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے وقت کے بڑے بڑے علماء، ماہرین، محققین بھی جب حاضر ہوتے تو آپ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے ایسے لطائف بیان فرماتے، قرآن مجید کے ایسے اسرار و رموز بیان فرماتے کہ بڑے بڑے اہل علم بھی دنگ رہ جاتے۔ 40 معانی بیان کرنے کے بعد غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اب ہم قال سے حال کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ جو 40 معانی میں نے بیان کیے ہیں، 40 تفسیریں میں نے ذکر کی ہیں، یہ تو قال ہے یعنی علم ظاہر تھا، اب علم ظاہر سے ہم علم باطن کی طرف چلتے ہیں، یعنی اب تصوف کے جو لطائف اس آیت مبارکہ میں موجود تھے، اسرار و رموز تھے، ان کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمانا تھا کہ مجلس میں جو افراد موجود تھے ان کو ایک اضطراب طاری ہوا اور سب کی حالت غیر ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ علمی جلالت عطا فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے مفتی بھی تھے، مفتی اسلام بھی تھے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے تو اس مقام پر آ کر رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد مطلق کے درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ مجتہد مطلق کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم فقہ کی ایسی خدمت کرتے اور اپنے مریدین، متوسلین اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے افراد کی شرعی رہنمائی بھی فرماتے، طریقت کے حوالے سے بھی، راہ سلوک کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ بغداد معلیٰ میں فتویٰ نویسی یعنی جس کو افتاء کہا جاتا ہے، یہ گویا کہ اس کی ریاست آپ کو سپرد تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے، اپنے شہر کے، اپنے ملک کے بہت بڑے مفتی مانے جاتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرجع عوام بھی تھے اور مرجع خواص بھی تھے۔ ملک عراق کے مختلف شہروں سے اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس استفتاء آیا کرتے تھے، یعنی شرعی مسائل سے متعلق سوالات آیا کرتے تھے، اور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی لیاقت اور علمی عبقریت کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراً ہی ان سوالات کے جوابات تحریر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بہجت الاسرار میں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فتویٰ نویسی کے حوالے سے پوری تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے جو فقہاء تھے یعنی مفتیان کرام تھے وہ بھی آپ کی اس علمی لیاقت کو اور فتویٰ نویسی پر آپ کی مہارت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی سوال آتا، کوئی استفتاء آتا، تو کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ وہ سوال آنے کے بعد ایک رات گزر گئی ہو، ایک دن گزر گیا ہو اور جواب دینے میں کوئی تاخیر ہوئی ہو۔ آپ فوراً آن دی اسپوٹ اس کا جواب تحریر فرما دیتے۔ غور و فکر کرنے، کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی آپ کو حاجت نہ ہوتی، کیونکہ علم فقہ پر آپ کو ایسی مہارت تھی کہ جیسے ہی سوال آیا فوراً آپ جواب تحریر کر دیا کرتے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ بغداد کے بڑے بڑے مفتیان کرام فقہاء کے سامنے پیش کیے جاتے تو وہ حیران رہ جاتے۔ حیرانگی اس بات پر نہ ہوتی کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کا درست جواب دیا ہے، یہ تو آپ کا خاصہ تھا ہی، لیکن فقہاء کرام اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سوالات کے اتنا فوراً جلدی جواب کیسے دے دیے، یعنی جو آپ کا فوراً جواب دینے کا ایک معاملہ تھا کہ آپ دیگر مفتیان کرام کی طرح توقف نہ کرتے تھے، غور و فکر نہ کرتے تھے، بلکہ آپ کے سامنے علم اس طرح مستحضر رہتا گویا کہ علم آ کر آپ کی خدمت میں حاضری دیتا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراً سوالات کے جوابات عطا فرما دیتے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں اس طرح کے کئی واقعات ذکر کیے گئے
کہ علم فقہ کے حوالے سے بھی جب دیگر مفتیان کرام سے سوالات پوچھے گئے تو کئی ایسے سوالات تھے کہ جن کا جواب دینے سے بڑے بڑے وقت کے فقہاء اور مفتیان کرام عاجز رہے، لیکن جب وہ سوالات سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً ان سوالات کے جوابات دیے اور تمام تر مشکلوں کو آسان فرما دیا۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ آپ کی سیرت کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ بلاد عجم سے یعنی عجم کے کسی شہر سے ایک سوال بھیجا گیا بغداد معلیٰ میں کہ ایک شخص ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں کوئی ایسی عبادت کروں گا کہ جب وہ میں عبادت کر رہا ہوں اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا مسلمان انسان وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں، یعنی وہ عبادت کہ اس وقت صرف میں ہی کر رہا ہوں، کوئی اور نہ کر رہا ہو۔ اب جب یہ سوال بڑے بڑے فقہاء کرام کے سامنے، مفتیان کرام کے سامنے پیش ہوا تو وہ حیران رہ گئے کہ کون سی ایسی عبادت ہے کہ روئے زمین پر صرف ایک انسان کر رہا ہو اور اسی لمحے اسی وقت کوئی اور نہ کر رہا ہو۔ نماز کو دیکھ لیجئے، روزے کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت، نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، الغرض جس نیکی یا جس عبادت کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک وقت میں روئے زمین پر اس عبادت کو کرنے والے کئی افراد ہوتے ہیں، تو ایسی کون سی یونیک عبادت ہے کہ روئے زمین پر صرف ایک شخص کر رہا ہو؟ تو علماء کرام اور مفتیان کرام دنگ رہ گئے اور جواب دینے سے عاجز رہے۔ لیکن جب یہی سوال سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ نے فوراً مسئلے کا حل فرما دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یہ قسم کھائی ہے اسے کہا جائے کہ وہ مکہ شریف حاضر ہو اور وہاں جا کر مسجد حرام میں جو مطاف ہے یعنی مسجد حرام کا وہ حصہ جہاں پر طواف کیا جاتا ہے اس جگہ کو، اس مطاف کو اپنے لیے خالی کروائے، یعنی اس وقت وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو اور یہ تنے تنہا خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے، طواف کرے۔ تو طواف ایک ایسی عبادت ہے جو روئے زمین پر صرف مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، بیت اللہ کے گرد ہی طواف ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی اور مقام پر یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ شخص مطاف خالی کروا کر تنے تنہا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا تو یہ ایسی عبادت کرنے والا قرار پائے گا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا انسان اس طرح کی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اس طرح اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی پر طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ تو جب علماء کرام نے، فقہاء کرام نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جواب سنا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ مسئلہ جو ہم حل نہ کر پائے، ہمارے سامنے کوئی جزیہ، کوئی ایسی صورت بظاہر ظاہر نہ ہو رہی تھی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو کیسا علمی مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے لمحے بھر میں اس عقدے کو حل فرمایا اور آسانی کے ساتھ شرعی رہنمائی کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے مفتی اسلام ہونے کا گویا کہ حق ادا فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم علیہ السلام کے علوم کا کیسا فیض ملا کہ آپ اپنے وقت میں مرجع علماء بھی تھے، یعنی اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے اپنے آپ کو زیر سمجھتے تھے۔ رب تبارک و تعالی نے ایسا آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ شب و روز دینی خدمات سر انجام دیتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو شاگرد تیار کیے، جو طلباء کرام تیار کیے اور ان کو ظاہری علوم سے آراستہ فرمایا، امت نے ان پر بھی اعتماد کیا اور انہوں نے بھی دین اسلام اور مسلمانوں کی بڑے بڑے منصب پر پہنچ کر خدمت کی۔ چنانچہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت حامد بن محمود حرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حران کے علاقے کے تھے۔ چنانچہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شاگرد حضرت حامد بن محمود حرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس حران علاقے کا قاضی یعنی کہ جج اور تدریس کا منصب عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس علاقے میں، حران کے علاقے میں بطور جج بھی تھے، یعنی شرعی مسئلوں کے حوالے سے لوگوں کے مسائل کو حل بھی فرماتے تھے اور تدریس بھی کیا کرتے تھے، اور یہ سلطان وقت کی طرف سے گویا کہ ان کو عہدہ دیا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد پر اعتماد فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت زین الدین علی بن ابراہیم دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ،
یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علمی اکتساب فیض کرنے والے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شاگرد کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور حضرت زین الدین علی بن ابراہیم دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تلمیذ غوث اعظم ہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشیر تھے، یعنی ان کو مشورے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنے محبوب علیہ السلام کی دین کی حمایت کے لیے ایسا کام لیا کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کی دنیا میں بھی بادشاہ ہیں اور علم کی دنیا میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان شریعت اور طریقت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں یوں ذکر کرتے ہیں: بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی یہ شرع بھی ہے قاضی یہ ملت بھی ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ رب کی رحمت سے مفتی اسلام بھی تھے اور قاضی اسلام بھی تھے۔ دونوں منصب پر رہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں کو فیض پہنچایا اور وارثین انبیاء میں سے ہونے کا حق ادا فرمایا۔ مفتی یہ شرع بھی ہے قاضی یہ ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے علوم و عرفان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ تقریباً 33 سال یعنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 33 سال تک باقاعدہ تدریس کے منصب پر رہ کر لوگوں کو علم دین کے نور سے منور کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم سے علماء سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کے علم کی، شریعت کی، سنت کی بہاروں کو مزید دنیا میں عام کرنے کی رب تبارک و تعالی میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے